السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل نکاح کورس قسط نمبر 5 اور آج کا موضوع ہے نکاح کس سے کیا جائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، خود بھی سنیں اور اپنے عزیزوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی سماعت فرمائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نکاح کس سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اچھی برادری میں رشتہ کرنا چاہیے۔ آپ کی برادری میں اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو اس سے شادی کرنی چاہیے، اور اگر برادری میں کوئی ایسا رشتہ نہ ہو تو پھر آپ برادری سے باہر بھی رشتہ کر سکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، آپ اور حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے یعنی شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو۔ کف یعنی برادری میں بیاہ کرو، اور کف سے بیاہ کر لاؤ کہ عورتیں اپنے خاندان کے مشابہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کی جائے، دوسرا یہ کہ اپنے خاندان یعنی اپنی برادری میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ اپنی برادری میں نکاح کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، مثلاً اولاد اپنی برادری کے لوگوں کے مشابہ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ملک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ برادری کی غریب لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی میں اخراجات کم ہوں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اپنی ہی برادری کی لڑکی ہو تو وہ برادری کے طور طریقے، گھر کے رہن سہن، تہذیب و تمدن سے پہلے ہی آگاہ ہوتی ہے، لہٰذا گھر میں جھگڑے اور نا اتفاقی کا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ برادری کی وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسروں کی برادری سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے بیاہ کر لیتے ہیں، جبکہ ان کے خاندان یا برادری میں لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، اور جب بہت سی لڑکیوں کی طویل عرصے تک شادی نہیں ہو پاتی تو بعض اوقات وہ کسی بدمعاش آوارہ مرد کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، یا پھر کسی اور طرح کی مختلف برائیوں میں پھنس جاتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر برادری میں ہی شادی کرنے کو بہتر بتایا گیا ہے۔ اپنی برادری میں کوئی نیک سیرت لڑکا یا لڑکی نہ ہو تو دوسری برادری میں شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر عورت کا انتخاب کیا جائے، اسی طرح بہتر مرد کا بھی انتخاب کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مستحب ہے کہ اپنی نسل کے لیے بہتر عورت چنیں، لیکن یہ بات واجب نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے۔ مستحب عمل ہے کہ ایسا رشتہ تلاش کیا جائے کہ جس سے نسل بہتر نکلتی ہو، جس کے گھر والوں کو بندہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ مذہبی ذہنیت کی ہے یا مذہبی ذہنیت کی نہیں ہے، یعنی دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے۔ اگر دیندار ہے تو اس کو چننا، اس کو اختیار کرنا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے بیوی کا انتخاب کرو، کف میں نکاح کرو اور کف والوں کو نکاح دو، یعنی برادری میں نکاح کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے کف کے مواقع دیکھو، کیونکہ بسا اوقات آدمی اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے،
شکل میں بھی اور عمل میں بھی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی وضاحت یا اس کا عمل اور اس کی شکل جو ہے وہ ماموں کے مشابہ ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو، اور اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو، کیونکہ عورتیں بھائی بہنوں کے مشابہ اولاد جنتی ہیں، یعنی تمہارا بچہ ان کی شکل اور کردار پر ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پلہ سے شادی کرو، ہم پلہ کو نکاح دو، اور اپنے نطفوں کے لیے عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے آپ کو زنگیوں یعنی کالوں سے بچا کے رکھو۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گورے کی کالے رنگ کی عورت سے اگر شادی ہو گئی تو اس سے طبعی طور پر نفرت ہوگی اور نباہ نہ ہو سکے گا، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ کالے مرد یا کالی عورتیں جو با اخلاق اور دیندار ہوں، مہذب ہوں، وہ بد اخلاق اور بد دین لوگوں سے یا بد اخلاق اور بد دین گوروں سے انتہائی بہتر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نسل میں شادی کرو، رگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی ہریالی سے بچو اور بری نسل میں خوبصورت عورت سے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ لڑکی پردہ دار، نماز روزے کی پابند ہو، اس کا خاندان تہذیب و تمدن میں، رہن سہن میں درست ہو، اور بالخصوص سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اور لڑکا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف خوبصورت نہ ہو بلکہ دیندار ہو، اس کا خاندان اچھا ہو، رہن سہن کا طریقہ اسلامی ہو اور صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اگر آپ نے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کیا تو آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور آگے ایسی لڑکی کے ذریعے فرمان برداری، مذہبی دنیاوی خوبیوں سے بہرہ ہو کر ایک بہتر نسل جنم لے گی، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کے لیے سکون ہوگا اور قیامت میں بھی یہ اس نسل کی وجہ سے آپ کی شاید بخشش ہو جائے، آپ کے درجات بلند ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ خاندانی عورت سے نکاح کرو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، عورت اچھے نسب والی شریف النفس ہو، یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس میں دیانتداری اور نیک بختی پائی جاتی ہو، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے۔ رشتہ داروں میں شادی کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم میں نکاح کرنے والا اپنے گھر گھاس اگانے والے کی طرح ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ غیروں سے شادی نہیں کریں گے اور اپنی چچا زاد اولاد کو چھوڑ دیں گے۔ تو آج کل یہ عام رواج ہو چکا ہے کہ قریبی رشتہ دار لڑکیوں کو چھوڑ کر لوگ غیروں میں اپنے لڑکوں کو بیاتے ہیں۔ اپنی قوم میں نکاح کرنے والا اپنے گھر میں سبزہ لگانے والے کی طرح ہے، جیسا کہ اوپر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اپنے گھر میں سبزہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ سبزے سے ہریالی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں بھی ہریالی اور خوشیاں ہوں گی۔ 4 وجہ سے نکاح کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے مال کے سبب یعنی اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ نمبر 4، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ لیکن تم دیندار عورت کو حاصل کرو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام جو 4 قسم کی عورتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، سب سے زیادہ جو فضیلت دی ہے اس کو دی ہے کہ جس کے اندر دیانت داری ہو، جو دین والی ہو، جو بااخلاق ہو، جو کردار والی ہو، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دیندار اور حسن خلق والی کو اپنے لیے پسند کر۔ اسی طرح عورت سے 3 خصلتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ عورت سے اس کے مال کی وجہ سے، عورت سے اس کے دین کی وجہ سے، اور عورت سے اس کے خلق کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ پس تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار اور اخلاق والی کو اپنا ساتھی بنانا، اپنا شریک سفر بنانا۔ ہاتھ خاک آلود ہونے والی بات بطور توجہ دلانے کے لیے ہے، یعنی برا بلا کہنے کے طور پر نہیں فرمایا بلکہ توجہ دینے کے لیے فرمایا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حسن صورت اور با اخلاق نیک بیوی اور سخاوت کی صفت والی عطا فرمائی گئی ہے تو اس کا جنت کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے، یا اس کی نیکیوں کا کچھ حصہ اسے دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ یہ تینوں صفات بعض دفعہ نیک شخص کو اس کے اعمال کے صلے میں دے دی جاتی ہیں، یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے، جب تم اس کے اخلاق اور اس کے دین کو پسند کرتے ہو تو اس کو نکاح کا حکم دے دو، یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا دیندار عورت سے نکاح کرنا افضل ہے۔ دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے۔ اس کے برخلاف دین سے دور عورتیں نا شکر گزار، نافرمان اور شوہر کی شکایت دوسروں کے سامنے بیان کرنے والی ہوتی ہیں اور گناہ و مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا ماموں کی عادتیں اور حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دیندار اور با اخلاق عورت سے نکاح کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے ان کے حسن کے سبب شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ نہ ان سے مال کے سبب شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی وجہ سے نکاح کرو۔ کالی چپٹی بد صورت لونڈی اگر دیندار ہو تو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ ایک غلامہ یعنی لونڈی کو جو دیندار ہو اس کو جو ہے وہ آزاد عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو پتہ چلا دینداری والی صفت بہت ہی اہم ہے، تو لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے اندر دینداری والی صفت پیدا کریں، خود کو با اخلاق، خود کو با کردار بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، بد اخلاق عورت کا نقصان۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں،
اگر کوئی عورت خوبصورت تو ہے مگر پرہیزگار اور پارسا نہیں تو بری بلا ہے۔ بد مزاج عورت ناشکر گزار زبان دراز ہوتی ہے اور مرد پر بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بد مزہ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے صرف ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو مال و دولت تو خوب ساتھ لائی ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے لیکن دیندار نہیں اور نہ ہی تہذیب و کردار کے معاملے میں بہتر ہے، تو آپ اس کے ساتھ یقیناً ایک اچھی اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسی لڑکی کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ ذہنی تناؤ اور آئے دن گھر میں خانہ جنگی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آخر کار ماں باپ سے دور ہونا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ خوبصورت، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ان سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سب سے پہلے لڑکی کا کردار، اس کا خاندان اور خاص کر وہ دیندار ہے یا نہیں یہ ضرور دیکھیں، تب ہی آپ ایک کامیاب زندگی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر ایک خوبصورت لڑکی میں یہ خوبیاں نہیں اور اس کے برعکس کسی بدصورت لڑکی میں دینداری ہو تو وہ بدصورت لڑکی اس خوبصورت لڑکی سے 100 درجے بہتر ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی دولت مند، فیشن پرست لڑکی پر مرتے ہیں اور دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ دولت سے زیادہ دینداری کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حسن و جمال یا مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو وہ دونوں مقصد پورے ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت میں درج کیا ہے۔ صرف خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی طلب دین کے لیے ہی کرنی چاہیے، جمال کے لیے نہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ صرف خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرے اور نہ یہ کہ خوبصورتی ڈھونڈے ہی نہیں۔ اگر نکاح کرنے سے صرف اولاد حاصل کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہی کسی شخص کا مقصد ہے، خوبصورتی نہیں چاہتا، تو یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن اس کو تباہ کر دے، اور نہ ہی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال اس کو سرکش کر دے، اور نکاح کرو اس سے اس کی دینداری کی وجہ سے، کیونکہ کالی خارشی دیندار لونڈی اس خوبصورت عورت سے افضل ہے جو دیندار نہ ہو۔ علامہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عورت سے اس کی شان و شوکت کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا، اور جس شخص نے کسی عورت سے اس کی مالداری کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کے فقر میں اضافہ کر دے گا، اور جس شخص نے اس عورت سے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی خساست میں اضافہ کر دے گا، اور جس شخص نے کسی عورت سے اس کے لیے شادی کی کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، یا کسی عورت سے صلح رحمی کی وجہ سے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت ڈال دے گا اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت ڈال دے گا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، عورت کے حسن کو اس کے دین کے حسن پر ترجیح نہیں دی جائے۔ آج کل معاشرے میں عموماً ان احادیث کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ دینداری کے مقابلے میں عورت کے حسن کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد بڑھ گیا ہے۔ اگر شادیاں اس کے برعکس ہوتیں اور دینداری کو ترجیح دی ہوتی تو لوگ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم و تربیت دیتے اور معاشرہ بہترین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر غریب ہو تو اللہ اسے غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ یہاں
شادی کرنے کے بارے میں، نکاح کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ لہٰذا اگر کسی لڑکی میں دینداری زیادہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو، اس سے شادی کرنا بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے شادی کرنے اور اس کی برکت سے آپ کو اور بھی دولت سے نواز دے، آپ کو اس نیک اور غریب لڑکی سے خوشی اور وہ دلی سکون حاصل ہو جو کسی دولت مند، بد مزاج، ماڈرن، فیشن پرست لڑکی سے حاصل نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، پردہ دار ہو اور ایسی لڑکی سے کوئی شادی کرے تو یہ یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مال و دولت اور چہرے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تقوی، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کا تقوی کتنا ہے۔ محبت کرنے والی سے شادی کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کا حکم فرماتے اور خصی ہونے سے منع کرتے، اور فرماتے محبت کرنے والی، بچہ جننے والی سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کثرت حاصل کروں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں کے سامنے کثرت حاصل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد حسن اخلاق والی، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری عورتوں میں بہتر وہ ہے جب اس کی طرف اس کا خاوند دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب اس کو حکم کرے تو اس کی فرمان برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اور جب اس سے غائب ہو تو اس کے اپنے متعلق اور اس کے مال کے متعلق حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک حسب اور منصب والی عورت سے محبت کرنے والا ہوں، حسب و نسب والی عورت سے محبت کرتا ہوں، مگر یہ کہ وہ بچے نہیں جنتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اسے منع فرما دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا بچے جننے والی، محبت کرنے والی سے شادی کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ امتوں پر کثرت پانے والا ہوں۔ آخرت کی مددگار عورت سے شادی کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور بیوی کو اختیار کرے جو اسے آخرت کے معاملے میں مددگار بنے، یعنی ایسی بیوی کو اختیار کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور وہ بیوی جو تیری دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کرے، اس سے بہتر ہے جس کو لوگ بطور خزانہ جمع کرتے ہیں۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی آدمی شادی کرنے لگے یا کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنے لگے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ کیا وہ دیندار ہے یا نہیں، اور جب لڑکیوں کے گھر میں رشتہ آئے تو انہیں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے، ان کے خاندان والوں کو، ان کے والدین کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے کیا وہ با اخلاق، با کردار، دیندار ہے یا نہیں۔ اگر اس کے صرف مال و دولت کو دیکھیں گے تو بعد میں ان کے لیے بڑا فساد بنے گا، بڑا مسئلہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔